اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ پھر زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیں ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب۔ اجتہاد کیا کرنا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اجتہاد اسلام کی وہ خوبصورتی ہے جس نے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا ہے کہ ہر علاقے کے لوگ اپنے گیون سرکمسٹانسز کے اندر فیصلہ کر سکتے ہیں ان چیزوں کا جس کے بارے میں کتاب اللہ، سنت اور اجماع میں چیز موجود نہیں ہے۔ جس طرح آج کے مسائل ہیں، کیمرے کا مسئلہ، بلڈ ڈونیشن کا مسئلہ، اسی طریقے سے قطبین پہ نماز کا مسئلہ جہاں پہ 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات ہے، ہوائی جہاز میں نماز کا مسئلہ، کینگرو کا مسئلہ، بھینس کا مسئلہ پہلے ہی کا حل ہے، امام حنیفہ نے نہیں حل کیتا۔ بھینس تو نبی علیہ السلام سے بھی پہلے دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے، بھینس کے اوپر اجماع امت ہے، اسے کسی کے اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے۔ کتاب الاجماع ایک الگ سے کتاب ہے، وہ آپ ضرور خریدیں، چھوٹی سی کتاب ہے جس میں 8 سے تقریباً 1200 سال پہلے امام ابن المنذر نے لکھی ہے۔ جن جن چیزوں پہ اجماع ہے وہ ساری نقل کی ہوئی ہے انہوں نے۔ اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بھینس کے اوپر بھی اجماع امت ہے۔ امام حنیفہ نے نہیں بتایا کہ بھینس حلال ہے یا حرام ہے، ورنہ امام حنیفہ کینگرو کا تو نہیں بتا کے گئے، زرافے کا نہیں بتا کے گئے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی دنیا میں جانور ہیں۔ تو بہیمت الانام جتنے ہیں وہ سب کے سب حلال ہیں۔ کسی دور کے تمام مجتہدین کا کسی دینی مسئلے پر اتفاق رائے ہونا جس پر ان سب نے دل سے یقین کیا ہو اجماع کہلاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے خوبصورتی رکھی کہ اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے۔ فکس جو چیزیں ہیں وہ کتاب اللہ، سنت اور اجماع امت ہے۔ باقی اجتہاد میں اختلاف ہو سکتا ہے، وہ آپ کا رائٹ ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی تقریر کرتے، چاہے آپ کا جمعے کا خطبہ ہوتا، عیدین کا خطبہ ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمد و صلاح کے بعد خطبے میں کہتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے۔ یہ صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے۔ امام جعفر نے اپنے والد امام باقر سے اور انہوں نے جابر بن عبداللہ سے اور انہوں نے رسول اللہ سے روایت کیا کہ نبی علیہ السلام ہر تقریر سے پہلے یہ کہتے آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بہترین راستہ وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے جاری کر دیے جائیں، اور وہ تمام نئے کام بدعتیں ہیں، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، سنن نسائی میں بھی موجود ہے۔ اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ جی یہ چیز کہاں منع ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہہ دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹ کر راستہ تلاش کرے گا وہ گمراہی پر ہی مبنی ہے، چاہے وہ دین کے نام کے اوپر ہو۔ آج کوئی جنازے کی اذان دینا شروع کر دے تو گناہ کا کام تو نہیں ہے، لیکن بدعت ہوگی، جہنم میں لے جانے والا کام ہوگا۔ بیسیکلی نبی علیہ السلام نے کتاب اللہ اور سنت کے اوپر ایمفسائز کیا، اور اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام جب ممبر پر چڑھتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا اور آنکھیں سرخ ہو جاتی، گویا کوئی جرنیل اپنی فوج تیار کر رہا ہو۔ یہ جو ممبر کی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہی ہے۔ باقی عام گفتگو میں آپ نارمل انداز میں گفتگو کرتے تھے، لیکن ممبر کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے ڈاکٹر اسرار والے سٹائل میں بولنا ہے، کیونکہ وہ سنت سٹائل ہے۔ ممبر کا تقاضا مڑ مڑ کرنا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ مڑ مڑ نال کوئی دنیا تبدیلی نہیں آتی۔ دیکھو نا، میں ایک نعرہ مارنا تھے، کیسی ہلچل مچی ہے، میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ اس کو جوڑ لیں اس حدیث سے، آواز بلند ہو جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا۔ تو مجھے تو غصہ ہی بہت ہے، اس زمانے میں تو وہ گمراہی نہیں تھی جو میں نے دیکھ لی ہے، یعنی کہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنی زبان سے اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، تلوار نہیں اٹھائی ہوئی ان کے اوپر۔
پھر صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے جو خطبہ دیا اس میں آپ نے فرمایا میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے۔ صحیح مسلم میں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے۔ البتہ المستدرک للحاکم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے دو چیزوں کا ذکر کیا، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کی سنت نہ بھی ذکر ہو، قرآن ہی میں آ گیا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ لہذا سنت کو، حدیث کو ماننا قرآن کو ماننا ہے، قرآن اور سنت یکجا ہے اس حوالے سے، یہ کوئی آپشنل چیزیں نہیں ہیں، پیرلل میں دو سورسز ہیں۔ سنت کا انکار کرنے والا گمراہ نہیں ہے بھائی، کافر ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ حدیث میں کوئی اختلاف کرتا ہے اس کے اوپر گمراہی کا فتویٰ لگتا ہے، لیکن جو مطلقاً اس نالج کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، پورے کا پورا دین اس کے اوپر کھڑا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا، یعنی میرا مسلمان رہنا یا نہ رہنا یہ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے کہ میں نماز پڑھوں، اور نماز کا طریقہ اللہ نے قرآن میں بیان نہیں کیا، وہ سنت اور صحیح الاسناد حدیث کے ذریعے ٹرانسفر ہوا ہے۔ لہذا سنت کو کوئی ہلکا نہ جانے، ہمارا ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب ہم سنت کے اوپر عمل کریں گے۔ نماز کون پڑھ سکتا ہے بغیر سنت کے اور اس کا ریٹن ریکارڈ صحیح الاسناد احادیث؟ تو حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے اس میں قرآن و سنت کا ذکر المستدرک للحاکم میں موجود ہے۔ پھر اس خطبے کے بعد جو نبی علیہ السلام کے آخری خطبات میں سے ایک خطبہ ہے وہ غدیر خم کا خطبہ ہے، جو آپ نے اپنی وفات سے 2-2.5 مہینے پہلے حجۃ الوداع سے واپس آتے ہوئے مکے اور مدینے کے درمیان خم نامی ایک گاؤں میں پانی کے لیے پڑاؤ کیا، اونٹ کے پالان کا ممبر آپ کے لیے تیار کیا گیا۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں، 6225 سے 6228 تک، اور آپ کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ آپ بالکل کنکلوڈنگ گفتگو کر رہے ہیں، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے۔ اب یہ جملے سننے ہیں، دنیا کی کسی حدیث میں قرآن کے لیے اتنے تعریفی کلمات نہیں ہیں جو غدیر خم کی حدیث میں۔ پہلی چیز جو زید بھاری بن چیز ثابت ہے، رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ کی ران مبارک میری ران پر تھی، تو آپ کی ران اتنی وزنی ہو گئی کہ مجھے اپنی ران کی ہڈی کے ٹوٹ جانے کا خطرہ پیدا ہو اللہ گیا۔ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، وہی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب کے سب مل کر اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ پھر زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیں ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب۔ پھر آپ نے فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ 3 دفعہ فرمایا، یعنی کہ میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ لیکن امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا۔ حکم یہ تھا کہ قرآن کو پکڑنا ہے عقائد کے لیے اور اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ ہمارا پلیٹ فارم غدیر خم پہ کھڑا ہے، قرآن کی توحید کے اوپر 0 ٹالرنس ہے۔ لوگ سنتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس طریقے سے توحید کسی نے بیان ہی نہیں کی۔ دوسری طرف اہل بیت کے دفاع کے اوپر بھی 0 ٹالرنس ہے۔ جو وہ ویڈیوز دیکھتا ہے کہتے ہیں انجینئر صاحب تو اتنی دلیری سے بول رہے ہیں کہ شیعہ بھی نہیں ایسے بولتے، اور جب شیعہ وہ دیکھ کے ہماری توحید سنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ وہی بندہ ہے۔ بھائی بندہ ایک ہی ہے، ہاں، چونکہ نبی علیہ السلام نے 2 چیزوں کا ذکر کیا تھا، لہذا دونوں چیزوں کو پیرلل میں لے کے چلنا ہے۔ عقائد اور نظریات کی بنیاد قرآن ہے، اور جو نبی علیہ السلام کی نسبت سے اہل البیت کا احترام ہے
وہ دفاع ہم نے غدیر خم کی حدیث کی وجہ سے دوسری بھاری چیز اہل البیت ہے علیہم السلام. المستدرک للحاکم میں صحیح سند سے ہے، مسند احمد میں بھی، مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے ارد گرد ٹیڑھی لکیریں کھینچی. پھر آپ نے فرمایا یہ جو ٹیڑھی لکیریں ہیں نا، ہر لکیر کے اوپر ایک شیطان بیٹھا ہے جو تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے، اور یہ جو سینٹر میں نے سیدھی لکیر کھینچی ہے اس کے اوپر آپ نے انگلی رکھ کر فرمایا، قرآن کی آیت تلاوت کی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ کہ یہ ہے میرا راستہ جو صراط مستقیم ہے، فَاتَّبِعُوهُ، بس اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور مت پیروی کرو ارد گرد کے راستوں کی. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 آپ نے تلاوت کی اور اس کی ایکسپلینیشن کی، اور نبی الاسلام نے آیت مبارکہ میں کہا یہ میرا سیدھا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ سیدھا راستہ اپنی طرف منسوب کیا، اور ظاہر ہے کہ اللہ کا ریپریزنٹیٹو وقت کا پیغمبر ہوتا ہے، نبی الاسلام نے وہ اپنی طرف منسوب کیا کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اس کی پیروی کرو، ارد گرد کے راستوں کی پیروی نہ کرنا، وہ تمہیں فرقے میں ڈال دیں گی، اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے وہ راستے. یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم ڈر جاؤ، نصیحت حاصل کرو. پھر نبی الاسلام نے کہا یہ ٹیڑھے راستے شیطان کے راستے ہیں. جب رستہ ٹیڑھا ہو جائے تو ولایت کی محبت شرک بن جاتی ہے، اہل بیت کی محبت میں صحابہ کا مقام گر جاتا ہے، رسالت کی محبت میں ائمہ کو نیچا دکھایا جاتا ہے. یوں ہی تو اصل فتنہ ہے کہ محبت کی آڑ میں حقیقت کو مسخ کر دینا. یہ اب حیران کن بات ہے، سنن ابن ماجہ میں اس کا ایک طریق ہے، اس کی صحت میں کلام ہے لیکن وہ فٹ ان بیٹھتا ہے. اس میں الفاظ ہیں کہ 2 لکیریں ٹیڑھی اس طرف کھینچی اور 2 اس طرف، اور کہا یہ جو 4 راستے ہیں یہ شیطان کے ہیں. وہی 4 مسلح یاد کر لینے نے. اس میں اماموں کا قصور نہیں ہے. مجھے بتائیں آج ہم کرسچینٹی کو جب کنڈیم کرتے ہیں، ان کے فرسودہ نظریات کو، تو کیا کوئی مسلمان کرسچینٹی کو کنڈیم کرنے کے اوپر کسی مسلمان کو ٹانٹ کرتا ہے کہ تم عیسیٰ کی توہین کر رہے ہو؟ بتائیں. ہمارے تحت الشعور میں بھی کہیں نہیں ہوتا. ہم تو کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم کا انکار کرنا بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی محمد رسول اللہ کا انکار کر دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ان کے نام پہ جو شرک کھڑا ہوا اسے تو ہم کنڈیم کریں گے. تو تمہارے امام تو شاہی کوئی نہیں عیسیٰ ابن مریم کے مقابلے پر. ہاں، عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے امام تو شاہی کوئی نہیں. تو اب اگر ہم تمہارے اماموں کے نام پہ جو فرقے کھڑے ہوئے ہیں جن میں اماموں کا قصور نہیں ہے، جس طرح کہ عیسیٰ ابن مریم کا کوئی قصور نہیں تھا، ہم انہیں کنڈیم کریں اور شیطانی راستے کہیں، تو سمجھ لو ہم امام حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک کو کچھ نہیں کہہ رہے، ان کے ماننے والوں کو کہہ رہے ہیں. جس طرح کہ کرسچینٹی کے رد کے اوپر ہم کرسچنز کے نظریات کا رد کر رہے ہیں، عیسیٰ ابن مریم کا نہیں کر رہے. یہ دھوکہ دینا بند کرو. میں ساتھ ساتھ پھکیاں دے رہا ہوں، یہ بھاگ نہیں سکتے، یہ پھکی ہے ان کے لیے. کرسچن تو یہ سوچیں گے کہ عیسیٰ ابن مریم کی توہین ہو رہی ہے. تو نبی اسلام نے کہا یہ 4 شیطان کے راستے ہیں اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. یہ ہے وہ صراط مستقیم جو صراط الذین انعمت علیہم بھی ہے. انعام یافتہ لوگ بھی اسی راستے پہ چل رہے ہیں، انہوں نے کوئی اپنے علیحدہ سے راستے نہیں بنائے. اور جو ان کے راستے سے ہٹ گیا وہ ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اللہ تعالی ہمیں اس صراط مستقیم پر چلائے اور قرآن حکیم کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق دے. اس انسٹرومنٹ کو وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا کہ تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں اور جس تک بھی یہ کتاب پہنچ جائے اسی قرآن کے ذریعے تبلیغ کرے، اپنے مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے نہیں، اللہ کی کتاب کے ذریعے تبلیغ کرے. مجھے اب ضمناً آخر میں وہ بات یاد آ گئی.
2 نومبر 2007 کو جب میں تبلیغی جماعت کے اجتماع میں گیا رائے ونڈ، تو میں چونکہ کتابوں سے ایک شوق رکھنے والا بندہ ہوں، پڑھنے والا ہوں، تو میں ان کے سٹال کے اوپر چلا گیا. تو میں نے دیکھا وہاں شیخ زکریا کاندھلوی صاحب کی کتاب پڑھی ہوئی ہے، فضائل اعمال، فضائل حج، فضائل درود، فضائل صدقات، اور یوسف کاندھلوی صاحب کی حیات الصحابہ، اور اکا دکا اور کتابیں. تو میں نے ان کو کہا کہ قرآن بھی ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہمارے پاس قرآن ہے. وہ تاج کمپنی کا قرآن بھی رکھا ہوا تھا. میں نے کہا بھائی ترجمے والے قرآن کی بات کر رہا ہوں. اپنے مولویوں کی کتابیں اردو ترجمے کے ساتھ رکھی ہوئی ہیں تاکہ سمجھ آئیں، اور اللہ کی کتاب عربی میں رکھی ہوئی ہے. بھائی شیخ زکریا کاندھلوی بھی عربی میں لکھ کے چلے جاتے ہیں نا، ان کو تو عربی آتی تھی، وہ تو مسجد نبوی میں درس دیتے تھے، دفن بھی ہوئے ہیں وہاں پہ بقیع غرقد میں. اور الیاس قادری باپا جانی کے جو پیر و مرشد ہیں ضیاء الدین مدنی، وہ بھی وہیں پہ دفن ہے. آپ دیوبندیوں سے پوچھیں ان کو شفاعت ملے گی، کہتے ہیں کتنے ملے گی، اور بریلویوں سے پوچھیں ان کو ملے گی، وہ کہتے ہیں کتنے ملے گی، اور ہمیں دوسے لگاتے ہیں کہ جی وہاں دفن ہے. عبداللہ ابن ابی بھی وہیں پہ دفن ہے. ہاں یہ دوسے نہ لگایا کرو ہمیں. بہرحال ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا انجام بہتر کرے. اہل قبلہ تھے، اہل کلمہ تھے. میں ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. تو میں نے ان کو کہا بھائی قرآن ترجمے والا آپ نے کیوں نہیں رکھا بھائی یہاں پہ؟ تو آپ الفاظ سن کے کانپ اٹھیں گے. وہ کہتے ہیں جی حضرات فرماتے ہیں، اور ظاہر ہے اس وقت یہ بڑے بڑے حضرات زندہ تھے سارے، حاجی عبد الوہاب صاحب بھی، مولانا جمشید صاحب بھی، ان کے تو میں نے درس سنے ہوئے ہیں. اب تو صرف ایک ہی باقیات رہ گئی ہیں، نذر الرحمان صاحب، باقی تو سارے ان کے بڑے حضرات فوت ہو چکے ہیں. تو کہتے ہیں حضرات فرماتے ہیں کہ قرآن سے اختلاف پیدا ہوتا ہے. اب اس کی تعویل کریں گے کہ جی قرآن سے نہیں اختلاف پیدا ہوتا، اس کے ترجمے سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ہر فرقے کا اپنا ترجمہ ہے. تو اس کا بھی حل موجود ہے. چونکہ آپ کی جماعت دیوبندی ہے، آپ اشرف تھانوی صاحب کا ترجمہ رکھ لو، اختلاف ختم ہو جائے گا. اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری جماعت میں سارے آتے ہیں تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، تم بریلویوں کے لیے احمد بریلوی کا ترجمہ رکھ لو، دیوبندیوں کے لیے اشرف تھانوی کا ترجمہ رکھ لو، اہل حدیث کے لیے جونا گڑھی صاحب کا ترجمہ رکھ لو، اور اگر کبھی کوئی شیعہ بھی وہاں آ جاتا ہے ان کے لیے سید فرمان علی شاہ صاحب کا ترجمہ رکھ لو. لیکن یہ کہنا کہ قرآن کے تراجم سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، توبہ 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 توبہ. یہ کتاب تو جیوز اور کرسچنز کے اختلافات کو ختم کرنے آئی ہے. اس کتاب نے صحابہ کرام اور رضوان کو گمراہیوں سے نکال کر پوری انسانیت کا امام بنا دیا، اور تم کہہ رہے ہو کہ اختلاف پیدا ہوگا. اور انہی کا لگایا ہوا پھل آج تک ہم کھا رہے ہیں. محنتیں تو ان کی ہیں نا. وہ فضائل اعمال پڑھ کے تو چینج نہیں ہوئے تھے، قرآن کے ذریعے ہوئے تھے. تو قرآن کا ترجمہ رکھو. آج بھی آپ چلے جائیں آپ کو قرآن کا ترجمہ نہیں ملے گا، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ عربی پڑھتے رہیں، اور الٹا آپ کو یہ بھی پڑھائیں گے کہ ڈائریکٹ قرآن پڑھنے سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. جب فضائل اعمال میں لکھا ہوگا کہ احمد بن حنبل نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی اور پوچھا کہ تیرا قرب کیسے حاصل کروں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کے ذریعے. تو احمد بن حنبل نے پوچھا کہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے؟ اندازہ کرو، احمد بن حنبل جو ہے اس کو تو عربی آتی تھی، اس نے یہ کیوں پوچھ رہا تھا کہ سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاہے سمجھ کے چاہے بغیر سمجھ کے. وہ اللہ جو اپنے نبی کے ذریعے پورے قرآن میں یہ بات نازل فرما رہا ہے کہ اس قرآن کو انسٹرومنٹ آف دعوت بنانا ہے، اور 4 دفعہ ایک سورت میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن کو ہم نے سمجھنے کے لیے آسان کیا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ وہ خواب میں حضرت احمد بن حنبل کو آ کے کہانی کروا رہا ہے. نعوذ باللہ. یہ سب جعلی جھوٹی باتیں. پھر شیخ زکریا کاندھلوی صاحب نے تو کہا کہ جی یہ 15 علوم چاہیے قرآن کی تفسیر کے لیے، اور اس میں انہوں نے کہا 14 تو یہ ہے، 15واں جو ہے وہ بھی ہے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کسی کو دے گا تو دے گا، آپ کی یونیورسٹی سے حاصل نہیں کر سکتے، یعنی نہ ہی سمجھو. یہ قرآن کی خدمت ہے، غداری ہے. فخر سے بتاتے ہیں قرآن دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، لیکن اس کا تاریخ پہلو یہ ہے کہ سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب ہے. وہ جو فلم بنائی تھی نا خدا کے لیے، اس میں ایک سین ہے جب وہ ایک ایجنٹ کو پکڑتے ہیں تو گورا اس سے جب انٹرویو کرتا ہے تو وہ فر قرآن سناتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو تم پڑھ رہے ہو تمہیں اس کا ترجمہ آتا ہے؟
یعنی یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا. تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا گورا کہ اس کو اس طرح بہترین انداز میں عربی آ رہی ہے اور اسے یہ نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے. واقعی دنیا میں یہ کہیں نہیں ہوتا کہ آپ فر پنجابی بول رہے ہیں اور آپ سے کوئی بندہ پوچھے کہ یہ جو آپ بول رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے, اردو میں مجھے سمجھاؤ, تو آپ سمجھا لیں گے نا, یا اردو بول رہے ہیں تو پنجابی میں سمجھا لیں گے. لیکن یہ قرآن کی مظلومیت ہے کہ عربی فر گورا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا. اس نے کہا کہ یہ مکاری کر رہا ہے, اگر اسے عربی نہ آتی ہو تو اس طرح یہ بول سکتا ہے. اب اسے کیا پتا کہ دنیا کے آلموسٹ 99% مسلمانوں کا یہی حال ہے کہ فر عربی بولتے ہیں لیکن یہ نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے. ترجمہ پڑھنے کی دعوت دینا لوگوں کو, اس سے یہ لوگ بندے کے دشمن بن جاتے ہیں کہ یہ ترجمہ پڑھنے کے بارے کیوں کہہ رہا ہے. یہ تلخ پہلو ہے. مجھے ضمناً وہ حدیث یاد آ گئی صحیح بخاری کی. سیدنا ابوبکر جب خلیفہ چنے گئے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد, تو اس سے اگلے دن مسجد میں ایک گیدرنگ تھی. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے, کہانی شریف نہیں ہے. حضرت عمر جو ہے وہ پہلے ممبر پہ چڑھے. حضرت ابوبکر کا تو مین خطبہ ہونا تھا. پہلے انہوں نے تمہیدن ایک وہاں خطبہ دیا, بڑا مختصر سا خطبہ ہے. اس میں الفاظ ہیں, ظاہر صحابہ کرام غمگین تھے, ان کو ڈھارس بندانی تھی. حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ نے وہ پسند کیا جو اللہ کے ہاں ان کے لیے بہتر تھا, یعنی وہ اللہ کے پاس چلے گئے. اور میں اس میں ایڈ کروں گا کہ انہیں امت کے غم مزید خود اپنی آنکھوں سے دیکھنے نہیں پڑے. اس تکلیف سے اللہ نے انہیں بچایا, اور ان کا وہاں پر جانا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ ہے. آپ کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہے. نبی علیہ السلام کی اس وقت قبر مبارک کی زندگی آپ کی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے, اور قیامت کے دن کی زندگی قبر مبارک کی زندگی سے بہتر ہے, اور جنت میں جانے کے بعد کی زندگی وہ قیامت کے دن سے بہتر ہے. آپ کے تو ہر لمحے آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پھر حضرت عمر نے ایک جملہ بولا کہ رسول اللہ تو چلے گئے اور تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے, اور یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی کو ہدایت دی, یعنی کہ ہدایت کاملہ. ہاں, ڈیٹم لیول کی ہدایت پیدائش سے لے کر وفات تک نبی اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے, یعنی اعلیٰ درجے کی ہدایت اس کتاب کے ذریعے دی. تم بھی اس کتاب کو پکڑو کہ جس کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی کو ہدایت کاملہ دی.